فرشتے کہہ رہے ہیں آج یہ پروردگار سے، سورج بھی شکست کھا گیا ہے روزے دار سے۔ کل بھی ایمان ہے سرشار کہ میں روزے سے ہوں، یہ عبادت کچھ نہیں دشوار کہ میں روزے سے ہوں۔ ایک خاموش روزہ، وہ روزہ اس عورت کا ہوتا ہے جو صبح سحری سے لے کر افطار تک، پھر افطار سے لے کر رات تک اپنی ذمہ داریوں کی چادر اوڑھے چلتی پھرتی رہتی ہے۔ نہ کسی سے شکوہ کرتی ہے نہ شکایت، نیند کا بوجھ اٹھائے، بچوں کی ذمہ داریاں نبھانا، ان کو پڑھنے بھیجنا، ان کا خیال کرنا، ان کا کھانا پینا۔ کیونکہ روزہ بچوں کا تو نہیں ہوتا، ان معصوم بچوں کو کیا پتہ کہ ہماری ماں ہمیں کس طرح سے سنبھال رہی ہے، ہمارا کیسے خیال کر رہی ہے۔ پھر سب کی پسند ناپسند کا خیال اسے روزے میں بھی ہوتا ہے کہ افطار میں بچوں کو یہ پسند ہے، شوہر کے لیے یہ بنانا ہے، وہ کس چیز سے خوش ہوں گے۔ سب کی خوشی کا سوچ کر وہ چل پڑتی ہے اپنی منزل کی جانب، اور اس کی منزل ہوتی ہے وہ جگہ جہاں اس کا آدھا دن اور آدھی سے زیادہ زندگی گزر جاتی ہے۔ یہ جگہ وہ ہے جو عورت کو وراثت میں ملی ہے، ماں باپ کے گھر میں بھی اور شوہر کے گھر میں بھی۔ دنیا کی کوئی عورت ایسی نہیں کہ جس کا گزر اس جگہ سے نہ ہوا ہو۔ بہرحال وہ پھر بھی دل و جاں سے اپنی ان ذمہ داریوں کو نبھاتی ہے، اور وہ جگہ ہے اس کا کچن۔ صبح سحری سے لے کر شام افطاری تک وہ بھی بھوکی ہوتی ہے، وہ بھی پیاسی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی وہ سب کے لیے کھڑی رہتی ہے۔ افطاری کا ٹائم جب قریب آتا ہے اور وہ کچن میں کھڑی ہوتی ہے، گرم تیل، تیز گرمی اور ہاتھ میں جلتے ہوئے برتن، پھر بھی وہ کہتی ہے بس تھوڑی دیر اور، سب کے لیے بنا لیتی ہوں۔ سب دسترخوان پر بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ ابھی بھی کچن میں ہوتی ہے، سب کے لیے پلیٹ سجا رہی ہوتی ہے، سب کی پسند کا خیال رکھ رہی ہوتی ہے، لیکن کیا کوئی اس سے یہ پوچھتا ہے کہ اس کا روزہ کیسا گزر رہا ہے؟ وہ اپنی تھکن بھول جاتی ہے، اپنی بھوک بھول جاتی ہے۔ اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہوتا ہے کہ گھر والوں کی افطاری پرفیکٹ ہو۔ رمضان صرف عبادت کا مہینہ نہیں، احساس کا بھی مہینہ ہے۔ اگر تم روزہ رکھتے ہو تو اس عورت کا بھی سوچو جو تمہارے لیے ہر روز اتنی محنت کرتی ہے، اس کی مدد کرو، اس کا ہاتھ بٹاؤ، یا کم از کم اس کا شکریہ ہی ادا کر دو، کیونکہ روزہ تو اس کا بھی اتنا ہی قیمتی ہے جتنا کہ تمہارا۔ بس پھر یہ سوچ کر چل پڑی میں بھی اپنی منزل کی جانب۔ پھر سب سے پہلے کچن کی کلیننگ، کچن کی صفائی ضروری ہوتی ہے، کیونکہ منزل صاف تو راستہ آسان۔ بس پھر کچن کو صاف کیا اور پھر افطاری کے لیے سوچا کہ کیا بناؤں، کیونکہ روز کچھ نیا بنانا تو بہت آسان ہے، پر سوچنا بڑا مشکل کام ہے۔ ایک وقت تھا جب امی پوچھتی تھیں کہ کیا بنائیں آج، روز روز میں سوچتی ہوں، بہت ٹینشن ہوتی ہے، تب ہنسی آتی تھی کہ یہ بھی کوئی ٹینشن کا کام ہے، کچھ بھی بنا لیں۔ پر آج جب ہم اس چوراہے پر کھڑے ہیں تب پتہ لگتا ہے کہ کتنی ٹینشن ہے، اور اب وہی چیز میں دہراتی ہوں کہ اپنے 4 سال کے بچے سے پوچھتی ہوں کہ آج کیا پکاؤں، تو بچوں نے کیا جواب دینا ہے، بس مما برگر بنا لیں، مما پیزا بنا لیں، مما آئس کریم بنا لیں۔ ان کے جواب پر پھر ہنسی آ جاتی ہے اور کبھی کبھی تو غصہ بھی آ جاتا ہے۔ پھر سوچا کہ چکن کا ہی کچھ بنا لیتی ہوں آج۔ پھر ایک بار باہر سے میرے شوہر ملائی بوٹی کورن لائے تھے، جو کافی ٹیسٹ میں اچھی تھی، اور اس کا ذائقہ میری زبان میں بس گیا تھا، اور وہ میرے شوہر اور میرے بچوں کو بھی بہت پسند آئی تھی۔ پھر اس کے ٹیسٹ کا بیٹھ کے سوچتی رہی کہ کیا کیا چیزیں ہوں گی۔ پھر میں نے سوچا اسپائسز نکالے کہ کیا کیا چیزیں اس میں ڈلی ہوں گی، اسپائسز نکال کے پھر چکن نکالی، اس کی چھوٹی چھوٹی سی بوٹیاں بنائی، کیونکہ اسی طریقے کی چیزیں اس کے اندر ڈلی ہوئی تھی۔ پھر بوٹیاں بنا کے چکن کی، پھر جو ہے اس کو ہلکے سے گھی میں اس کو بھون لیا، پھر اس کے اندر لہسن ادرک کا پیسٹ ڈال کے اس کو اچھی طریقے سے خشک کر کے، اس کا جو پانی ہوتا ہے اس کو بالکل ڈرائی کر کے، پھر اس کے اندر میں سوچتی رہی کہ کس طریقے سے بنی ہوں گی، لیکن ماشاءاللہ سے بہت اچھی بنی تھی الحمدللہ، اور میرے شوہر کو، بچوں کو، اور میرے پاپا آئے ہوئے تھے ان کو بھی بہت پسند آئی۔ پھر جو ہے اس کے اندر جو ہے نا اسپائسز میں نے سوچا کہ کچھ ایسا نہیں تھا، صرف جو ہے نا چائنیز ٹیسٹ آ رہا تھا، تو پھر میں نے اس کے اندر
تھوڑا سا جو ہے چائنیز سالٹ اور تھوڑی سی شوگر، بلیک پیپر اور کیا نام ہے زیرہ ہے، اس کو روسٹ کر کے نا میں نے بھون کے زیرے کو تھوڑا سا وہ ایڈ کیا، تھوڑی سی بلیک پیپر ایڈ کر کے پھر اس کو اچھی طریقے سے تھوڑا سا نا بھون لیا، اس کو مکس کر کے پھر اس کے اندر میں نے جو ہے مایونیز ایڈ کر دی، کیونکہ اس کا ملائی کی طرح ہی ٹیسٹ تھا۔ تو پھر میں نے ملائی جب ڈالی، مطلب ملائی میں نے بعد میں ڈالی تھی، لیکن پھر میں نے سوچا کہ اس کے اندر ملائی کے ساتھ کچھ اور بھی ایڈ تھا، پھر اس کے اندر میں نے مایونیز ایڈ کی، مایونیز ایڈ کر کے اس کے اندر ملائی ایڈ کری، پھر اس کے اندر میں نے چیز جو ہے شاید اس میں نہیں تھی مگر میں نے ایڈ کر دی اپنی طرف سے، کہ بس چیز ایڈ کر کے ہلکا سا چیز کو میلٹ ہونے کے لیے رکھ دیا۔ پھر جب وہ میلٹ ہو گیا تو پھر اس کا بیٹر جب اچھا بنا تھا، لیکن انسان روزے میں چیک نہیں کر سکتا کہ ٹیسٹ کیسا ہے، پھر میں نے اسے چھوڑ دیا۔ پھر میں نے بریڈ کے جو ہے وہ کارنر کو کٹ کر کے پھر جو ہے اس کے ساتھ جو ہے نا میں نے جب کون بنانی تھی مجھے نا، مگر میرے جو بریڈ تھے نا وہ میں ایک دن پہلے لے کر آئی تھی اور پھر میں نے جو ہے نا فریج میں رکھ دیے، تو فریج میں رکھنے سے نا وہ تھوڑے سے نا ہلکے ہلکے سے ڈرائی سے ہو گئے تھے، وہ بالکل نرم سافٹ نہیں تھے، کیونکہ وہ سافٹ ہوتے ہیں تو پھر جو ہے نا وہ کسی بھی اس میں گھما لو اینگل میں اس کو نا، تو پھر میں وہ بنا نہیں پائی کون۔ پھر میں نے کیا کرا، اس کو تھوڑا سا جو ہے نا میں نے گرم جو ہے اس کا ڈھکن تھا تو میں نے اس کے اوپر ہی اس کو رکھ دی کہ شاید یہ تھوڑے سے سافٹ ہو جائیں، ہلکا ہلکا سا میں نے اس پہ پانی لگا کے، لیکن پھر بھی وہ سافٹ ہوئے تھے لیکن زیادہ نہیں ہو پائے۔ جب میں کون کے لیے شیو کر رہی تھی نا، بنا رہی تھی نا، تو وہ ٹوٹتے جا رہے تھے، پھر میں نے سوچا چھوڑے اب پھر میں نے سینڈوچ کی طرح ہی اسے بنا لیا تھا، اس کے اندر فلنگ کر کے دوسرا جو ہے بریڈ کا سلائس اس کے اوپر رکھ کر اس کو بریڈ کرمس میں پھر میں نے کوٹ کر کے اور فرائی کر لیا تھا۔ فرائی کرنے کے بعد پھر میں نے اس کی سینڈوچ کی طرح کٹنگ کری تھی، تو ماشاءاللہ سے بہت مزیدار بنے تھے، اور پھر اندر سے چیز کا جو ٹیسٹ آ رہا تھا تو وہ بہت اچھا لگ رہا تھا، اور اس سے بھی زیادہ ماشاءاللہ سے اچھے بنے تھے۔ تو میرے شوہر نے اور میرے پاپا آئے ہوئے تھے، انہوں نے اور میرے بچوں نے بہت تعریف کری، بہت ماشاءاللہ اچھے بنے تھے۔ بس پھر یہی بات ہوتی ہے کہ جب آپ کی محنت کا آپ کو پھل مل جاتا ہے، جب کوئی یہ کہہ دینا کہ اچھا بنائے، بس ساری تھکان دور ہو جاتی ہے عورت کی۔ ویسے میرے میاں کبھی تعریف نہیں کرتے کسی چیز کی، بس جو ہے نا میرے پاپا نے جو تعریف کری نا، تو میرے بیٹے نے بھی تعریف کری تو انہوں نے بھی پھر شہیدوں میں نام لکھوا لیا۔ اور میرے بیٹے کی فرمائش تھی موموز بنانے کی، تو ان کے لیے موموز بنائے۔ موموز میں ایک دن پہلے بنا چکی تھی، میرے ہسبینڈ نے مجھ سے فرمائش کری تھی موموز کی، تو میں ایک دن پہلے بنا چکی تھی، تو اس کا بیٹر جو تھا نا وہ رکھا ہوا تھا میرے پاس نا، تو بس پھر بیٹے نے کہا کہ نہیں مما آج بھی موموز بنا کے دیں مجھے، تو پھر میں نے ان کے لیے جلدی جلدی موموز بنائے، اور پاپا کے لیے میٹھے دہی بڑے، باقی سب چیزیں، کیونکہ وہ پرانے لوگ ہیں، پرانی چیزیں کھانا پسند کرتے ہیں، چھولے دہی بڑے پکوڑے، اور آج کل کے بچے یہ سب چیزیں کہاں کھاتے ہیں۔ بس پھر اسی طریقے سے افطار مکمل ہوا، پھر چائے بنائی، ابا حضور کو اللہ حافظ کہا، اور الحمدللہ اللہ پاک نے کرم کیا اور بہت اچھے سے سب کچھ ہو گیا، اور اللہ پاک سب کے گھروں میں رحمت اور برکتیں نازل فرمائے، آمین۔ سب کے دسترخوانوں کو سجا کے رکھیں، آمین۔ بس پھر میری چھٹی کہاں ہونی تھی، پھر سحری کا بنانے کا سوچنے بیٹھ گئی، اب سحری میں کیا بنائیں گے آج، روز روز سحری کی بھی پکانے کی بڑی ٹینشن ہوتی ہے، افطار کر کے پھر سحری کا سوچنے بیٹھ جاؤ، پھر جلدی جلدی سحری کا بنایا، پھر بچوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کیا، کیونکہ لیٹنے کا تو میں سوچ ہی نہیں سکتی، میرے بچے 2 بجے تک تو جاگتے ہیں، پھر جب وہ سو جاتے ہیں اس کے بعد میں سوتی ہوں، اور پھر 3:30 4 بجے تک سحری کے لیے اٹھ جاتی ہوں۔ آپ سب کی روٹین کیسی ہے کمنٹس میں ضرور بتائیں، چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔